ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम, जैसे मैंने कहा, प्रोग्राम का पहला सेगमेंट जो था वो मुल्की सियासत में, दूसरा सेगमेंट इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक सदर जो है वेनेजुएला का, उसको अगवा कर लिया गया, जिसका नाम जो है मोडोरो, निकोलस मोडोरो के नाम से मशहूर है। और फिर अभी लातीनी अमेरिका के और मैक्सिको और जितने भी ममालिक हैं उनको धमकाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है उनको तो बाकायदा कहा गया कि अब तुम्हारा अगला नंबर है, और उनको कहा गया है कि अपने ये जो कोकेन की फैक्ट्रियां तुमने बनाई है इसको कंट्रोल कर लो, वरना मैं आके, डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं जो अमेरिकी सदर हैं, वरना उन पर अभी भी आके हमला कर देंगे जिनको। और कहा ये इस तरह की जुबान इस्तेमाल की है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, जो आप हॉलीवुड की मूवीज में सुनते हैं। उन्होंने बाकायदा कहा है कि गस्टेवो पेट्रो को अपना देखना चाहिए कि उनके साथ पीछे से क्या हो सकता है। मैं ज्यादा इसको इलैबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन साथ साथ यही कुछ जो धमकाने की जो स्ट्रैटेजी थी वो अब ईरान के अंदर भी चल रही है। ईरान के अंदर, जैसे हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था, कि इस वक्त अभी तक की जो इत्तला ये है कि वहाँ पे एहतजाजी सूरत हाल है, और बाजारी जो, यानी ये कि जो वहाँ के तजारती जो लोग हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है मुल्की जो मुआशी मामलात हैं, जिस पर हुकूमत का बकौल, हुकूमत ये कहती है कि हम आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम शर पसंदों से गुफ्तगू नहीं करेंगे। आज से, जैसे मैंने हवाला दिया, द टाइम्स की जो रिपोर्ट, जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर है, उसने ये दावा किया है, उसका दावा है, और जो मैंने कहा कि तेल अवीव बेस्ड एक रिपोर्टर ने ये जो क्लेम किया है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, वो शायद मॉस्को जा सकते हैं अगर हालात कशीदा हो। लेकिन अब तक की इत्तला ये है, ईरानियन ऑफिशियल, ईरानियन जो गवर्नमेंट से आ रहा है, कि एहतजाज खत्म कर दिया गया है तिजारती जो दुकानदारों की तरफ से, और ये कहा गया है कि हम जो है हुकूमत के साथ मिल बैठे तैयार है। लेकिन इस पर क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, हमने दावत दी है मौलाना यूसुफ जफर हयाती को, आलिम दीन है, सियासी तजियाकार भी हैं, बहुत से हवालों से काम भी करते हैं, खबरों के हवाले से करंट अफेयर्स पर उबूर भी रखते हैं, इस वक्त कुम में मौजूद हैं। जी मौलाना साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त एग्जैक्ट सूरत हाल है क्या? आप आराम से घर में बैठे हुए या टेंशन में कि कुछ हो सकता है? सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह। तस्मीन भाई, मैं तो बाहर था, और चूंकि आपको पता है कि अभी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के अय्याम गुजरे हैं, और आज जनाब ज़ैनब कुबरा हज़रत अली की साहबजादी की शहादत की शब है, तो रोडों पे बहुत ज़्यादा रश था, और इसी वजह से मैं लेट पहुंचा। आपकी टीम मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी कि जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं, लेकिन मैं चूंकि रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हुआ था, इसलिए मैं काफ़ी लेट हो गया। तो अब मेरी इस तमहीदी गुफ्तगू से ही आप समझ गए होंगे कि इस वक्त हर तरफ चहल पहल है, आवाम सड़कों पे मौजूद है, लोग अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं, ज़ियारतें कर रहे हैं, अपनी पिकनिक मना रहे हैं, अपने स्कूलों की तैयारियां कर रहे हैं, ऑफिसेज जा रहे हैं। ईरान में ऐसा कुछ नहीं है। जो ख़बरें इस वक्त हमारे इंटरनेशनल मीडिया पे हमें नज़र आ रही हैं, बिलखुसूस पाकिस्तानी मीडिया पर जो खबरें हमें नजर आ रही हैं, जाहिर है वो खबरें हैं जो इंटरनेशनल मीडिया से हमारा मीडिया कॉपी पेस्ट कर रहा है, और उस खबर को कॉपी पेस्ट करके चला रहा है। तो जो भी इंटरनेशनल मीडिया पर ज़ायनिस्ट की पॉलिसी चल रही है, अमेरिकन पॉलिसी चल रही है, वो जो हमारे बेचारे छोटे छोटे ट्रांसलेटर्स होते हैं जो मुख्तलिफ अखबारात में और मुख्तलिफ जो चैनल्स पे बैठे हुए हैं, वो जाहिर है खुद तो तज्जिया नहीं कर सकते, मजबूर हैं बेचारे कि वो किसी से लेके और इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी से तर्जुमा करके उसे अपने चैनल्स पे चलाएं। तो बस मैं यहाँ पे इतना कहूंगा कि ये तहकीक कर लेनी चाहिए खबर चलाने से पहले। ये किसी भी सहाफ़ी का और किसी भी रिपोर्टर का हुस्न होता है कि वो ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे, जो कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमें इंटरनेशनल मीडिया पे नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल जैसा कि आपने खुद इशारा किया कि खबर चली है दी टाइम्स से, और दी टाइम्स से जो खबर चलाने वाली खातून सहाफ़ी हैं उनका ताल्लुक है तिल अबीब से। तिल अबीब बेस्ड वो खातून है जो खबर चला रही हैं। तो किसी ऐसे मुल्क से जो आलम इस्लाम का दुश्मन हो, जो सऊदी अरब का दुश्मन है, जो कतर का दुश्मन है, जो बहरीन का दुश्मन है, जो शाम का दुश्मन है, जो तुर्की का दुश्मन है, जो ईरान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, उससे हम क्या तवक्को कर सकते हैं? वो हमारी मतलब की खबर तो नहीं चलाएगा। हाँ, अफसोस उन अफराद पे जरूर होता है कि जो एक इस्लामी मुल्क में बैठकर इन खबरों को देखने के बाद फौरन अपनी लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में और पहले खबर देने के चक्कर में कॉपी पेस्ट करते हैं, और कॉपी पेस्ट करने के बाद जो है वो तहकीक भी नहीं करते, रिसर्च भी नहीं करते जरा सी भी। ठीक है, लेकिन इसमें लेकिन मकासद के तहत देखिए, इस बार जो एहतजाज हुए हैं, जो मेरी याददाश्त है उसमें कुछ कैजुअल्टीज हुई ना इस वाले एहतजाज में। मुझे नहीं मालूम हुकूमती जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के अफसरान हैं उनकी कितने जाँ बाग उसमें हुए, और फिर जो मुजाहिरीन है, इस वजह से शायद
لوگوں کو یہ لگا کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ایک موقع آیا کہ جس میں لگا کہ احتجاج جو ہے کوئی خونی احتجاج کی طرف جا رہا ہے معاملہ، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہوں یا کہ باہر بیٹھے ہوئے بھی وہ سمجھ گئے ہوں ویسٹرن میڈیا کے مبینہ پروپیگنڈا کو کہ یار یہی حق ہے، یہی سچ لگ رہا ہے، اور حکومت جا سکتی ہے کسی بھی وقت، وہاں پہ نظام رجیم چینج ہو سکتا ہے۔ نہیں سر دیکھیں، یہ اصل میں نئی چیز نہیں ہے. ہم نئی جنریشن کی اگر بات کریں تو ان کو تاریخ کا نہیں پتا، ان کو ایران میں ہونے والے ہنگاموں کا، ایران میں ہونے والے فسادات کا چونکہ علم نہیں ہے، تو اس لیے وہ اگر یہ بات کریں تو ہم ان کو حق دیتے ہیں کہ ہاں ان کی اپنی زندگی میں یہ چیز نظر آئی. لیکن جو پرانے صحافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے یہاں وہ افراد جنہوں نے انقلاب بھی دیکھا یا کم از کم انقلاب کے بعد سے وہ میدان صحافت میں بہت سرگرم ہیں، انہیں تو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ایران میں اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں مختلف ادوار میں. مثلا خود جس کو جو 10-12 سال پہلے جو یہاں پہ احتجاج ہوئے، جو بہت بڑے احتجاج تھے، یا مہسا امینی والا جو واقعہ ہوا، مہسا امینی والا واقعہ خود ایک قتل کی وجہ سے یہ واقعہ بڑھا نا، یعنی اس کے پیچھے ایک قتل تھا. اس کے بعد بھی یہی شور مچایا گیا کہ ایران میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے، تختہ الٹنے والا ہے. یا اس کے بعد جو ہے وہ پھر لیکن ابھی جو واقعات ہوئے، آپ نے یہ جو ایشو ابھی چھیڑا کے ہے، واقعات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک نقطہ لے لیجیے گا، آپ نے یہ جو ایشو چھیڑا ہے یہ امینی والا، کہا یہ جاتا ہے، الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ انڈر کسٹڈی اس کی موت ہوئی تھی. نہیں، انڈر کسٹڈی موت نہیں ہوئی. اس کی جو موت ہوئی تھی وہ پولیس اسٹیشن میں ہوئی، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اس کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، اس کی سارے ایویڈنس جو ہے وہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کیے ہیں باقاعدہ عدالت میں. دیکھیں یہاں پر تو آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایران میں عدالتی نظام کتنا شفاف ہے. یوکرین کا طیارہ حادثہ جو ہوا، جب یہ امریکہ کے ساتھ عین العرب بیس والا مسئلہ ہوا اور ایران کی کچھ جگہوں پہ کو امریکہ نے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، اور اسی میں جو ہے وہ غلطی سے جو یوکرین کا طیارہ گرا ہے، طیارہ گرنے کے بعد تزمین بھائی آج تک اس کا مقدمہ چلتا رہا، اور اس کے بعد اتنے طیارے کے مسافر تھے ان کو خون بہا دیا گیا، باقاعدہ پروسیکیوشن ہوئی، باقاعدہ عدالت لگی، باقاعدہ وہ پورا کیس چلا، اور ایران نے، ایرانی گورنمنٹ نے، ایران کے نظام نے بہت شفاف انداز سے ان کو اس کا پورا خون بہا پے کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر ہم ایران میں ہونے والے احتجاج کو، ایران میں ہونے والی کیجولٹیز کو، ایران میں جو لوگ جو انجریز ہوئی ہیں، جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس کو اگر ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ رکھ کے دیکھیں تو ایران میں تو بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر وینزویلا کے صدر کا اغوا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد امریکہ کے 75 شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ، صحیح. آج جو ہے وہ امریکہ کی کسی بڑی شخصیت کے گھر پہ کسی نامعلوم فرد نے آ کے فائرنگ بھی کر دی ہے، گولیاں چلا دی ہیں، تو کیا یہ جو ہے وہ ٹرمپ کا تختہ الٹ گیا؟ لیکن ہمارے جو بھائی لوگ ہیں نا وہ یہ نہیں سوچیں گے اور کبھی اس طرف ذکر بھی نہیں کریں گے اس چیز کا، کیونکہ جو آئی تھنک ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے مولانا صاحب کہ جو مغرب کا میڈیا آپ کو بتاتے اس پر یقین کر لینا ہے، یہ ہمارا ایک ذہن بن چکا ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکل پا رہے. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہم مسلم میڈیاز ہیں یا کچھ لوگ اچھا بھی کام کر رہے ہیں لیکن جنرلی وہ بھی وہیں سے خبریں لے رہے ہیں وہ، اور اپنی کوئی ان کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی اس سارے معاملے پہ. جیسے ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ صبح سے یہ خبریں آ رہی تھیں، بالکل ہم نے بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی، پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہے وہاں پہ، تو آپ معلوم نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مغربی میڈیا کے زیر اثر کچھ چیزیں آ رہی ہیں تو بنیادی کام کر لیجیے، کچھ بھی زیادہ محنت نہیں کرنی. اگر آپ محنت سے کترا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کو صرف ایک کال کرنی ہے. ایران کے اندر کوئی بھی صحافی دوست ہے آپ کا، کوئی رشتہ دار ہے، پوچھ لیجیے بھائی کیا آپ کے حالات ہیں، وہ جیسے ہی آپ کو صورتحال بتائے اس کو رپورٹ کر دیجیے. یہ ہے. اچھا یہ بتائیے گا مولانا صاحب، بالکل 2 منٹ رہتے ہیں میرے پاس، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دھمکی بھی ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو ہم دیکھ لیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. پھر ایران کی طرف سے بھی جواب آیا کہ ہم ہاتھ آپ کے کاٹ دیں گے اگر اس طرح کی آپ نے حرکت کی. اب یہ وینزویلا کا معاملہ ہوا، وہاں کا ایک صدر جو ہے اغوا ہو گیا، اس کی بیوی کو اغوا کر کے آج پیش کر دیا گیا کورٹ کے اندر. اور اس وقت خبر یہ بھی ہے کہ بلکہ خبر کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ ہم جو وینزویلا کے جو تیل ہے اس پہ ہم باقاعدہ انویسٹمنٹ کریں گے، کام کریں گے. اب نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے معاملات کس طرف سے ہے. یہ ظاہری بات ہے یہ ممالک ایسے سمجھے جاتے ہیں، ایران ہو، وینزویلا ہو، کولمبو ہو، یہ اینٹی امپیریلسٹ یعنی یہ جو استعماری قوت ہے ان کے خلاف سمجھے جانے والے ہیں. ایک طرح سے یہ ایران کو میسیجنگ تو نہیں ہے کہ بھائی ہم آپ تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ اگر رسائی کی جائے گی تو کیا وہ اس حد تک جائیں گے کہ جس میں پورا رجیم چینج ہو جائے، یا ان کو منہ کی کھانی پڑے گی استعماری قوتوں کو؟ آخری سوال. نہیں دیکھیں سر، یہ کوئی بہت جو ہے نا وہ یعنی ان کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ہر ملک میں جہاں وہ چاہیں منہ اٹھا کے گھس جائیں اور وہاں جا کے
رجیم چینج کریں. مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے دنیا میں اتنی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اسرائیل کے ساتھ ایران کی جنگ کے بعد, اور جو اپنا ناکام حملہ ایران نے کیا, جس کے اوپر ایران کے سپریم لیڈر کا بھی بیان آ چکا ہے کہ جو ہے نا وہ تم اسی اپنے وہم میں خوش رہو. یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ, جس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایران کا پورا ایٹمی صنعت کو, ایران کی انڈسٹری کو, ایٹامک انڈسٹری کو تباہ کر دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ تم اپنے اسی وہم میں خوش رہو. تو وہ اسے اس کے وہم میں خوش رہنے دیں. یہ بہت سارے, اس کو ویتنام میں جو اس نے چنے چبائے ہیں شاید وہ بھول گیا ہے, یا خود ایران میں جس طرح اس نے بیچ میں نیگوسیشن کے لیے لوگوں کو ڈال کے, مختلف ممالک کو ڈال کر, اور یہ اسرائیل کے ساتھ وار ختم کروائی ہے, وہ اس کو بھول گیا ہے. دیکھیں بھائی, دنیا کا جو میڈیا ہے اس وقت, ہم پہلے کہتے تھے اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا, ٹھیک ہے نا, اب تو دنیا کا میڈیا زائنسٹ کنٹرولڈ میڈیا میں تبدیل ہو چکا ہے. صحیح ہے, بہت اور شکریہ. زائنسٹ کنٹرول میڈیا سے آپ یہ توقع نہیں رکھیں کہ وہ اگر ان کے 50 آدمی مر رہے ہیں تو وہ آپ کو 5 آدمیوں کی بھی خبر دیں گے. اگر ان کے یہاں نظام درہم برہم ہو گیا ہے کسی ان کی سیکرٹ سروسز کا, تو اس کو وہ آ کر نیوز پہ بتائیں گے کہ ہاں ہمیں اتنا نقصان ہو گیا. یہ جو کچھ بھی بتاتے ہیں ہمیں اس کا ایک پیمانہ طے کرنا ہوگا. بالکل بچا بات ہے. انالیسس, بہت کرٹیکل انالیسس کرنا چاہیے, خاص طور پہ ان میڈیا کے حوالے سے جو سمجھے جاتے ہیں کہ وہ زائنس سے. بہت شکریہ آپ کا مولانا یوسف صفا حیاتی صاحب, مختصر وقت کے لیے, لیکن آپ نے ایران کی جو پکچر ہے اس وقت, ایگزسٹنگ پکچر جو ہے موجودہ صورت, اس سے آپ نے آگاہ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت چہل پہل ہے, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہاں پہ ہنگامے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب نظام حکومت تبدیل ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ایران کے معاملات اس پر ہم گہری نظر رکھیں, مزید پروگرامز لے کے آئیں گے. ونیزویلا کے اندر جو ہوا وہ ایک انوکھی داستان ہے, گو کہ پہلے بھی امریکہ یہ سب کچھ کر چکا ہے. یہ سارے معاملات, ان کی پالیسی ہے, ان کی صدر تو انہوں نے کہا تھا کہ جتنی لاطینی امریکی ہیں ممالک ہیں یہ امریکہ کا باقاعدہ حصہ ہے, اور یونائیٹڈ نیشنز خاموش چپ. ڈونلڈ ٹرمپ نے قبضہ کر لیا, صدر کو اغوا کر لیا, لے آئے, سب بیٹھ کے تالیاں بجا رہے, خاموشی سے مذمتیں کر رہے ہیں. مائٹ از آلویز رائٹ والی پالیسی اس وقت دنیا کے اندر ہے. کیا قانون, کیا اقوام متحدہ, کیا لوکل قانون, میری طاقت ہے بھائی, میرا فیصلہ چلے گا. یہ ہے اس وقت ایک نیو نارم سیٹ ہو چکا ہے, غنڈہ گردی کا راج ہے. تسمیم جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.